بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ متولیان کرام، اساتذہ اعظام، طلباء عزیز و تمام معزز مہمانان گرامی، الحمدللہ یہ مدرسہ اپنے قیام کو 1 صدی سے بھی زائد عرصہ گزار چکا ہے۔ اس کے بانی حضرت مولانا الحاج سید شاہ عین القضا صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سن 1858 میں حیدرآباد سے متصل شہر گولکنڈہ میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد الحاج سید شاہ وزیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں بہت بڑے عامل تھے۔ ابھی آپ چند ہی برس کے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہو گئی، اور آپ کے والد ماجد 4 برس کی عمر میں آپ کو لے کر وہاں سے مکہ معظمہ چلے گئے، جہاں 10 برس کا عرصہ گزرا۔ 4 برس کی عمر سے لے کر 14 برس کی عمر تک اپنے والد ماجد کے ساتھ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ مقیم رہے، اور وہاں مختلف اساتذہ سے مختلف علوم کو آپ حاصل فرماتے رہے۔ جب آپ 14 برس کے ہوئے تو آپ کے والد ماجد کو خیال ہوا کہ اب اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے پھر ہندوستان جایا جائے، جو اس وقت اسلامی علوم کے ماہر علماء کا مرکز تھا۔ چنانچہ وہ آپ کو لے کر بمبئی تشریف لائے، اور بمبئی میں غور فرماتے رہے کہ کس شہر میں ایسے علماء ہوں گے جن سے صاحبزادے کو تعلیم دلائی جائے۔ اس زمانے میں بر صغیر میں حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی غلغلہ بلند تھا، اور آپ کے درس کی بہت شہرت تھی۔ چنانچہ وہ سن 1293 ہجری کے بعد کسی سن میں آپ کو بمبئی سے لے کر لکھنؤ تشریف لائے، اور حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل کرایا۔ آپ نے وہاں ابتدائی درسیات مولانا شاہ محمد حسین الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے بعد حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ذانو ادب طے کیا، اور جملہ علوم و فنون ان سے حاصل فرما کر فارغ التحصیل ہوئے۔ علم ادب کی تحصیل اس وقت شہر لکھنؤ کے مشہور عالم مفتی محمد عباس شوستری سے کی، اور مائے ناز ادیب اور تمام علوم عقلیہ و نقلیہ کے آپ ماہر ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا حلقہ درس جاری کیا۔ ابھی یہ آغاز ہی تھا کہ آپ کے والد استاد محترم حضرت مولانا القضا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، تو اس وقت شہر لکھنؤ کے تمام عمائد اور خاص کر علماء فرنگی محل نے آپ سے گزارش کی کہ آپ فرنگی محل میں قیام فرمائیں، اور یہاں اپنے استاد کی جگہ پر جانشینی کے فرائض انجام دیں۔ چنانچہ آپ نے وہیں فرنگی محل میں قیام فرما کر اپنے استاد کے جانشین کے طور پر تدریس کا آغاز فرمایا، اور لکھنؤ اور اطراف کے زیادہ تر علماء آپ کے شاگرد ہوئے۔ حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کاکوروی ثم لکھنوی، حضرت مولانا عبدالحمید فرنگی محلی، حضرت مولانا عبدالمجید فرنگی محلی، حتیٰ کہ فرنگی محل میں جہاں آپ نے پڑھا تھا وہاں کے بعد میں کوئی ایسا عالم نہیں گزرا جس نے آپ سے نہ پڑھا ہو۔ آپ کو حلقہ درس جاری تھا کہ اسی زمانے میں آپ نے حضرت شاہ موسیٰ جی ترکیسری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت فرمائی، اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا سلوک طے فرما کر ان سے اجازت و خلافت حاصل کی، اور خود بہت قوی صاحب نسبت بزرگ گزرے۔ آپ کا قیام وہیں فرنگی محل کے قریب تک تھا کہ 1321 مطابق 1902 یا 1903 میں آپ کے والد ماجد نے اس محلہ کٹرا میر حیدر حسین کے احاطے دھوبیان میں یہ مکان خریدا، اور بغیر کسی نام کے ایک مدرسہ جاری فرمایا، جس میں کہ ابتدائی مدرسین میں شاہ محمد جان صاحب بحری آبادی اور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ مدرسہ جو آپ کے والد ماجد نے سن 1321 مطابق 1903 میں جاری فرمایا تھا، وہ جاری تھا کہ آپ کو خیال آیا کہ اب والد ضعیف ہو گئے ہیں، ہم اس مدرسے کو اپنی تحویل میں لے کر اس کو ترقی دیں۔ چنانچہ 1328 مطابق 1911 میں آپ نے والد ماجد سے اجازت لے کر اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور مدرسہ عالیہ فرقانیہ کے نام سے موسوم کیا۔ اور یہ مدرسہ، اور آپ نے دیکھا کہ بر صغیر میں تمام علوم و فنون کی تعلیم تو ہے، لیکن تجوید و قرات کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، تجوید و قرات کا کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے تجوید و قرات کا مدرسہ بر صغیر کے سرزمین کے اوپر خالص تجوید و قرات کے مرکز کے طور پر جاری فرمایا۔
اس سے پہلے مدارس تھے جن میں تعلیم ہوتی تھی، شخصیات تھیں جو ان فنون کی حامل تھیں، لیکن خالص فن تجوید کے لیے یہ پہلا مدرسہ تھا۔ اس زمانے میں حضرت قاری عبدالرحمن صاحب مکی، برادر قاری عبداللہ مکی، ہندوستان میں تشریف فرما تھے، جو دونوں بھائی ہندوستانی کے باشندے تھے، لیکن مکہ معظمہ مدرسہ سہولتیہ میں شیخ ابراہیم سعد مصری مدرسہ سہولتیہ مکہ معظمہ سے شاگرد تھے۔ آپ نے ان کو زحمت دی کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے درس کا آغاز فرمائیں، چنانچہ انہوں نے یہاں قیام فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے کئی رفقا اور تلامذہ بھی تشریف لائے۔ چنانچہ قاری عبدالمالک صاحب علی گڑھی جو کہ قاری عبداللہ مکی سے روایت حفظ پڑھ چکے تھے، وہ بھی تشریف لائے اور کئی حضرات تشریف لائے، قاری ضیاء الدین صاحب الہ آبادی، اور یہاں مدرسہ یوماً فیوماً ترقی کرتا رہا۔ روایت حفظ، سبق روایات ثواب اور عشرہ، ان سب کی تعلیم یہاں جاری رہی۔ سن 1925 میں ایک عراقی عالم شیخ اسد اللہ نجفی تشریف لائے اور حضرت مولانا سے ملاقات کے دوران انہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے کچھ اشعار لحن سے پڑھے۔ چنانچہ جنوری 1925 میں عصر کے بعد وہ تشریف لائے، انہوں نے وہ اشعار پڑھے کہ حضرت مولانا کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، حضرت مولانا سجدے میں گر پڑے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت مولانا وفات پا چکے تھے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ کے مرید خاص، آپ کو مدرسے ہی میں دفن کیا گیا، آپ کی مرید خاص حاجی محمد اصطفیٰ خان لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے مدرسے کا متولی بنایا، چونکہ وہ حضرت کے معتمد خاص تھے، اور انہوں نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ جن اصولوں پہ حضرت مولانا نے اس مدرسے کو قائم فرمایا تھا اس کو من و ان مدرسے میں اس پہ عمل کیا جائے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ الحمدللہ آج بھی انہی حاجی محمد اصطفیٰ خان صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ورثہ اس مدرسے کے متولی ہیں اور اس روش پہ سختی سے قائم ہیں کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصولوں کے اوپر اس مدرسے کو قائم فرمایا تھا اور حاجی محمد اصطفیٰ خان صاحب نے انہی کو جاری رکھا تھا، اس میں سے سر منہ انحراف نہ کیا جائے۔ چنانچہ مدرسہ اگر غور کیا جائے تو جس روش کے اوپر قائم ہوا تھا اپنے بانی کے دور سے، آج بھی اسی کے اوپر الحمدللہ قائم ہے۔ اس مدرسے سے بکثرت حفاظ اور قراء اب تک فارغ ہوئے ہیں۔ اس سال جو حضرات فارغ ہو رہے ہیں ان میں حفاظ کی تعداد 7 ہے اور جو قراء حضرات فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد 4 ہے۔ اب تک جتنے قراء حضرات فارغ ہوئے ہیں ان کی تعداد 2134 ہے۔ حفاظ جتنے فارغ ہوئے ہیں ان کی تعداد 2271 ہے۔ یہ کل یہاں کے فارغین کی تعداد ہے، اور الحمدللہ آئندہ بھی یہ مدرسہ اسی طرح امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے گا اور مدرسے کے اور یوماً فیوماً ترقی کرتا رہے گا اور قرآن کی خدمت انجام دیتا رہے گا۔ یہاں جو طلباء آئے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اس مدرسے میں اللہ فی اللہ سب کام کیا جاتا ہے۔ مدرسین کو بھی دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے اور طلباء سے بھی کوئی خدمت نہیں لی جاتی ہے، نہ کوئی معاوضہ لیا جاتا ہے کبھی، بلکہ حضرت مولانا کے دور میں تو الٹے طلباء کی خدمت کی جاتی تھی، بعد میں بھی اس کو نبھایا گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح خاص طلباء عزیز تھے کہ جس طرح انہوں نے اس مدرسے میں دیکھا کہ للہ فی اللہ قرآن کی خدمت کی جاتی ہے، کوشش کریں کہ وہ بھی للہ فی اللہ قرآن کی خدمت کرتے رہیں۔ جو حضرات فارغ ہو رہے ہیں خاص طور پہ جو حفظ سے فارغ ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قرآن کا روزانہ دور کرتے رہیں۔ حفظ کی سند تحریری نہیں ہوتی ہے، اس کا یاد ہونا اس کی سند ہے، اور آپ کو کتنی بھی لمبی حفظ کی سند لکھ کے دے دی جائے لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو وہ سند آپ کے اوپر گواہی ہو جائے گی، وہ سند آپ کے اوپر گواہی ہو جائے گی کہ یہ سند ان کے پاس ہے، ان کو یاد نہیں ہے، بخلاف اس کے کہ کوئی کاغذی سند آپ کے پاس نہ ہو لیکن آپ کو یاد ہو تو آپ حافظ ہیں۔ آپ جو حضرات قراءت سے فارغ ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ صحت کے اور مخارج کے ان اصولوں کا لحاظ رکھیں جو مدرسے کی شان ہے، تاکہ آپ کہیں بھی پڑھیں تو آپ کو دور سے پہچان لیا جائے کہ آپ کس مدرسے سے فارغ ہیں، کس مدرسے سے آپ فارغ ہیں اور آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے اور کہاں آپ کی تربیت ہوئی ہے۔ آپ کا لباس ایک قاری کا لباس ہونا چاہیے، لباس ایک حافظ کا لباس ہونا چاہیے۔ آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی پیشے میں ہوں، لیکن آپ اپنے لباس اور اپنی وضع کا داڑھی مکمل ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی اور آپ کی سیرت ایک حافظ و قاری کی سیرت ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ سیرت ہی ہماری وہ ہے جس سے ہم دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایک قاری اور حافظ حافظ قاری نہیں ہوتا ہے بلکہ داعی بھی ہوتا ہے، وہ دین کا نمونہ ہوتا ہے کہ جہاں جائے لوگ اس کو دیکھ کے دین کی طرف راغب ہوں، نہ کہ یہ کہ وہ ایسا نمونہ ہو کہ لوگ دیکھیں کہ کہتے تو لوگ ان کو حافظ و قاری ہیں اور ان کا کردار خدا نخواستہ ہم سے بھی گیا گزرا ہے۔ گزارشات کہاں تک کی جائیں؟ آپ کو جو کچھ کوئی نئی بات نہیں بتائی جا سکتی ہے، اتنا عرصہ جو آپ نے مدرسے میں گزارا ہے آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کی تربیت کر دی ہے، لہذا امید ہے کہ آپ اس تربیت کا لحاظ رکھیں گے، اور وہ ایک بیج تھا جو بو دیا گیا، اب باقی اس کو تناور درخت بنانا آپ کو کام ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔